آپ ایک چھوٹی سی عادت کے چکر میں اپنی زندگی کے 10 سال ویسٹ کر دیتے ہو۔ یہ مذاق نہیں ہے، سائنس نے پروف کیا ہے کہ ایوریج انسان اپنی لائف کا ایک بڑا حصہ صرف لیزینس اور پروکریسٹینیشنز میں ضائع کر دیتا ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل ایشو ایک طرف، لیکن اصل دشمن جو اندر ہی اندر ہماری یوتھ کو کھا رہا ہے وہ ہے پروکریسٹینیشنز۔ اور سب سے بری بات، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں آپ کو 5 پاورفل ٹرکس بتاؤں گی جو دنیا کے کامیاب لوگ یوز کرتے ہیں اور جن کو یوز کر آپ بھی اس خطرناک ہیبٹ سے چھٹکارا پا سکتے ہو۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے غلط فہمی کلیئر کرتے ہیں۔ پروکریسٹینیشنز اور لیزینس ایک چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں لیزینس اور پروکریسٹینیشنز دونوں ایک ہی ہیں، لیکن اصل میں فرق بہت بڑا ہے۔ لیزینس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ سوچو تمہیں گھر کا کام کرنا ہے، لیکن تم کہتے ہو بس مجھے کام کرنا ہی نہیں، صوفے پہ لے جاتے ہو، مطلب تمہارا موڈ ہی نہیں کام کرنے کا۔ اور پروکریسٹینیشنز کا مطلب کیا ہے کہ سوچو تم نے ہوم ورک کرنا ہے، تمہیں پتا ہے کہ وہ کام بہت ضروری ہے، لیکن تم پھر بھی کہتے ہو چلو پہلے ایک گیم کھیل لیتا ہوں پھر کر لوں گا۔ مطلب کام کرنا ہے، یہ پتا ہے، لیکن جان بوجھ کر اسے ڈیلے کر دیتے ہو۔ یہ ہے پروکریسٹینیشنز۔ اور دوستو، اسی ڈیلے نے 99% لوگوں کو اپنے ڈریم کو سیکریفائس کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ایک ایگزامپل سنو۔ مشہور فرینچ رائٹر وکٹر ہیگو، جنہوں نے لیز میزریبل جیسی شاندار ناول لکھا، انہوں نے ایک کتاب لکھنے کا کانٹریکٹ سائن کیا، لیکن گیس کرو 2 سال تک کل کر لوں گا کے چکر میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ اور جب ڈیڈ لائن سر پر آئی تو انہوں نے اپنے کپڑے تک لاک کرنے پڑے تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک چھوٹی سی پروکریسٹینیشن والی عادت نے 2 سال برباد کر دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پروکریسٹینیشن کرتے کیوں ہیں؟ دماغ کے اندر ایک فائٹ چلتی ہے۔ پری فرونٹل کارٹیکس کہتا ہے پڑھ لو، ایکسرسائز کر لو، فیوچر سیکیور کرو، اور ایمگڈیلا کہتا ہے ریلیکس کرو، نیٹ فلکس دیکھو، موبائل اسکرول کرو۔ اور ہم اکثر ایمگڈیلا کی بات سن لیتے ہیں، اس لیے کل کر لوں گا والی سوچ بن جاتی ہے۔ ریسرچ کہتی ہے کہ پروکریسٹینیشنز پروڈکٹیوٹی کو 30 سے 40% تک گرا دیتی ہے۔ سٹریس، انزائٹی اور ہیلتھ پرابلم الگ۔ ایک اور اسٹڈی کہتی ہے کہ اصل میں لیزینس نہیں ہوتی، فیئر آف فیلئر ہے۔ اوور تھنکنگ اور پرفیکشنزم، یعنی کہ ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے کے چکر میں پڑنا، ہم اپنے کام کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ یعنی پروکریسٹینیشنز ایک مینٹل ٹریپ ہے۔ لیونارڈو دا ونسی دنیا کا سب سے مشہور پینٹر اور انوینٹر، لیکن ایک پرابلم تھی، پروکریسٹینیشنز۔ اس نے اپنی لائف میں بہت سارے ماسٹر پیس بنائے، لیکن بہت سے پروجیکٹ ادھورے چھوڑ دیے۔ سب سے فیمس مثال مونا لیزا کی ہے۔ اس کی پینٹنگ کا کمپلیٹ کرنے میں اس نے لگ بھگ 16 سال لگا دیے۔ اور دا لاسٹ سپر کے بعد اس نے کئی ڈیزائنز اور انوینشن سٹارٹ کیے، لیکن کبھی فنش نہیں کیے۔ اور آج دنیا اسے جینیس کہتی ہے، لیکن اگر وہ پروکریسٹینیشنز نہ کرتا اور شاید اور بھی زیادہ انوینشن اور ماسٹر پیس ہوتے جو دنیا دیکھ پاتی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ 5 ایسی سولوشن جو ہر سکسیسفل انسان نے اپنی لائف میں یوز کیے ہیں۔ پہلا، 2 منٹس رول۔ اگر کوئی کام بورنگ لگتا ہے تو بس اسے 2 منٹ کے لیے سٹارٹ کرو۔ لیپ ٹاپ کھولو اور ایک پیج لکھو۔ جب شروع کر لیتے ہو تو کام اپنے آپ فلو پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کام شروع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے پوموڈورا ٹیکنیک۔ پوموڈورا ٹیکنیک ایک ٹائم مینجمنٹ میتھڈ ہے جو 1980 میں فرانسیسکو سیرلولا نے انوینٹ کی تھی۔ یہ ٹیکنیک ان لوگوں کے لیے بہت یوزفل ہے جو پروکریسٹینیشنز، فوکس کی کمی یا کام کا لوڈ ہینڈل کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرو کہ تم نے کیا کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد ٹائمر لگاؤ 25 منٹ کا۔ یہ ٹائمر ایک پوموڈورا ہوگا، پھر 25 منٹ صرف اور صرف اسی ٹاسک پر کنسنٹریٹ کرو۔ ٹائمر ختم ہو جائے تو 5 منٹ کے لیے ریلیکس کرو، پانی پیو اور ہلکا اسٹریچ کرو۔ اور اسی طرح 4 پوموڈوراس کے بعد ایک بڑی بریک لو 15 سے 30 منٹ کی۔ اس سے دماغ فریش ہو جاتا ہے، لمبے ٹائم تک کام کرتے رہتے ہو۔ یہ ٹیکنیک بہت زبردست ہے۔ مائکرو گول، اس میں کیا کرنا ہے کہ بڑے گولز کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں توڑ دو۔ مثال کے طور پر 10 کلو وزن کم کرنا بہت مشکل ہے، لیکن روز 15 منٹ واک کرنا۔ اسمال ونس موٹیویشن بڑھاتے ہیں، کام مینیجبل لگتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر، اس ٹیکنیک میں تم نے کرنا کیا ہے، اپنا ایک مینٹور بناؤ اور اس کو اپنی ڈیلی رپورٹ دو۔ اکیلے کام کرتے ہو تو ایکسکیوز آسان لگتے ہیں، لیکن اگر دوست یا مینٹور ہو تو روز پروگرس رپورٹ کرنی ہو تو پروکریسٹینیشن توڑنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر روز رات 9 بجے تمہیں اپ ڈیٹ کرو کہ میں نے کتنا پڑھا، اور اسکپ کرو گے تو دوست تمہیں پش کرے
करेगा या सजा देगा। टास्क का राइटिंग, अपने दिन का प्लान लिखो। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, लिखने से क्लियर हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने अगर एक रात पहले लिख लिया है कि आपने कल क्या करना है, तो सबसे पहले वो लिखा हो अपने पास रखो, उसको खोलो और देखो कि तुमने कल क्या करना था, और फिर तुम वो काम स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि अक्सर हम जब सुबह उठते हैं तो मोबाइल यूज करने लगते हैं और सोचते हैं कि आज हमने क्या काम करना था, लेकिन अगर एक दिन पहले प्लानिंग कर लोगे तो काम करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सोचो, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना शुरू कर देते हो तो एक साल बाद आप अपनी लाइफ कितने आगे लेके जा सकते हो। जिंदगी एक ही दफा मिलती है और फैसला आपके हाथ में है। इसे कल पर टालने में जाया करोगे या आज से एक्शन लेकर बेहतर फ्यूचर बनाओगे। याद रखो, कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज ही होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।